السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ یہ زندگی تو بہت مختصر ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کتنا جی لیتا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ کسی کی عمر 60 سال بھی ہو، 10 سال بچپن کے نکال دیجئے، 15-20 سال اس کے سونے کے گزار دیجئے، کیا باقی بچے گا پیچھے اس کے؟ 35-40 سال۔ اور وہ زندگی جو اس کے بعد شروع ہونی ہے برزخ کی، اسی پہ غور کر لیجئے وہ کتنی لمبی ہے۔ جو آج سے 1000 سال پہلے فوت ہوئے، کیا ان کی برزخی زندگی کو 1000 سال نہیں گزر گئے؟ اور پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، کب ان قبروں سے نکل کے اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو برزخ کی زندگی نامعلوم کتنے ہزاروں سال پر محیط ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ جنتی ہیں، اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور جو شرک اور کفر کی صورت میں جہنم کا ایندھن بنے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں، ایسی ہمیشگی جہاں موت کو موت آ جائے گی، ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آ گئی۔ جنتیوں، اب کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں۔ جہنمیوں، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو مومن کی نظر ہمیشہ اسی زندگی پر رہتی ہے کہ میری وہ زندگی درست ہو جائے، آخرت کا جہاں بہتر ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 1397 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت صرف خالص ایک اللہ کی، پارٹنر اس کا کسی کو نہ بنانا، کسی بھی معاملے میں اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ پہلی کنجی ہے، یہ پہلا زینہ ہے جس پہ قدم رکھ کے آپ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر یہ نہ ہو اور سب کچھ ہو، جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کی اساس، جنت کی بنیاد اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے اپنے دامن کو بچانا۔ اسی لیے ہمارا اکثر زور اسی بنیاد پر ہوتا ہے، بھائیو اپنے عقیدے درست کر لو۔ عقیدہ درست ہوا، توحید کا فہم صحیح ہوا، شرک سے اپنے دامن کو آپ نے بچائے رکھا، تو آپ اللہ کی جنت کے مہمان ضرور بنو گے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، عقیدہ توحید کو درست کرنے کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری 5 وقت کی فرض نمازیں وہ ادا کرتے رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ نماز کا چھوڑ دینا اپنی آخرت برباد کر لینے کے مترادف ہے۔ سب سے مختصر قصہ قرآن حکیم کا سن لیجئے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر،
جہنم میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، بے نماز تھے اس لیے آئے۔ وہ بھائی جس کو نماز کے وقت پر دنیا جہان کے کام یاد آ جاتے ہیں، اہم ترین ٹیلی فون کال آ جاتی ہے، کبھی ڈرامے کے لیے، کبھی فلم کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی کسی دنیاوی ضرورت کے لیے نماز چھوڑ دینا ایسے ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی اور آپ نے اڑا دی۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میری نماز فوت ہو گئی۔ عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا مال دولت اہل و عیال سبھی برباد ہو گئے۔ وہ غور کریں، سائل سوال کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنت میں کیسے پہنچوں گا؟ وہ عمل کیا ہے جو جنت میں لے جائیں گے؟ توحید اور پھر فرض نماز، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، زکوٰۃ جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ہاں رمضان کے مہینے آئے تو روزہ رکھیے۔ یہ ارکان اسلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی جس نے سوال کیا تھا کہ میں اللہ کی جنت میں کیسے جاؤں گا، کون سا عمل ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ آپ سے جو سنا ہے، جنت میں جانے کا جو طریقہ کار آپ نے مجھے بتایا، جو اعمال آپ نے بتائے، میں اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو یہ چاہے کہ میں دنیا میں چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھ لوں، اس کو دیکھو، یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ عقیدہ توحید درست ہو، ارکان اسلام پر ایمان اور اس پہ عمل انسان کرتا ہو تو یہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اس کا یہ جملہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ سے جو سنا ہے اس میں نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ فہم ہے صحابہ کا، یہ وہ منہج ہے صحابہ کا کہ دین نام ہے اس بات کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی۔ آپ کا فرما دینا دین ہے، آپ کا فرما دینا اسلام ہے، آپ کا فرما دینا امت کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہم نے ماننا کیا ہے، ہم نے عمل کیا کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو جائے۔ اس دین اسلام میں کتاب و سنت کے اس مبارک ذخیرے میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، نہ آپ کے حکموں میں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں میں اضافہ کیا جائے گا نہ اس میں کمی کی جائے گی۔ دین صرف اتنے کو سمجھیں گے، مانیں گے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج بہت بڑی تعداد اس فہم سے عاری ہے، بابا جی نے کہہ دیا تب بھی دین ہے، حضرت جی نے کہہ دیا تب بھی دین ہے، بزرگوں سے سنا ہے تو تب بھی دین ہے، فلاں حاجی صاحب نے کہا تو تب بھی دین ہے۔ ہم نے ہر کسی کی بات کو اپنے سر کے اوپر لاد رکھا ہے اور اس کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ وہ خالص چیز ہے، اس میں کسی کی ملاوٹ اسلام برداشت نہیں کرتا، نہ اضافے کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے تاکید کس بات پر ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ صحیح بخاری میں 1396 نمبر روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ورضا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی دیہاتی مسلمان آئے، سامنے کھڑے ہو گئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ میں نے عرض کی مومن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ کامیاب ہے جس نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یہ فہم دے دیا، یہ فکر دے دی کہ مستقبل یہ ہے جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت مل جائے، جہنم سے تمہاری جان بچ جائے۔ یہ فکر اپنے دل میں بھی پیدا کیجئے اور اپنی اولاد میں بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے بھائیوں اور دوستوں میں بھی یہ فکر اجاگر کیجئے۔ سفر میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اعرابی دیہاتی مسلمان مہار پکڑتا ہے اونٹنے کی، کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا لقد وفق او لقد ہدی، یقیناً اسے توفیق یا ہدایت سے نوازا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملی ہے، یہ ہدایت ملی ہے کہ یہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کے قریب کرے گا، جہنم سے دور کرے گا۔ آپ نے اس دیہاتی آدمی سے پوچھا کیف قلت، تم نے کیا بات کی ہے؟ تو اس نے اپنی پوری بات کو پھر دہرایا، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، وہی توحید کی تاکید، وہی توحید پر قائم دائم رہنے کی دعوت، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کا کوئی کتنا ہی پیارا ہو وہ اللہ کا شریک نہیں بن سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک صحابی نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، صرف مشیت میں آپ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس دیہاتی مسلمان کو پھر جس چیز کی تعلیم دی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَتَصِلُ الرَّحِمِ، صلہ رحمی کرتے رہنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ دَعِ النَّاقَةَ، اب میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں وہ عمل بتا دیا جو عمل تمہیں جنت کے قریب کر دے گا اور جہنم سے دور لے جائے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے تاکید آپ نے کیا کی؟ عقیدہ توحید کو تھامے رکھنا، عبادت کا ماجرا اپنا اللہ کے ساتھ خالص رکھنا کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہ بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جب رمضان آئے تو اللہ نے یہ روزے تم پہ فرض کیے ہیں، یہ روزے رکھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، عبادت اللہ کی کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ یہ تاکید کس کو کی جا رہی ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے رسول اللہ محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ کیا معنی؟ وہ بھائی خاص طور پہ غور کریں جو علماء سو کی باتوں میں آ کر غیر اللہ کی عبادت کو شرک نہیں سمجھتے بلکہ بزرگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ ان کی قبروں پہ سجدے کیے جائیں، قبروں کا طواف کیا جائے، ان کو پکارا جائے، یہ ادب و احترام کے تقاضے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو شرک کر نہیں سکتا۔
شیطان تو مایوس ہو گیا، اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو تاکید کر رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کو، جس سے اللہ کے نبی محبت فرمایا کرتے تھے، اسے کہہ رہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ صحابی نے اللہ کا شریک بنانا تھا۔ یہ تاکید درس ہے قیامت تک آنے والے انسانیت کو کہ کسی بھی مسلمان کے عقیدے میں کبھی کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے، لہذا ضرور تاکید کی جائے کہ عبادت کا معاملہ خالص اللہ کے لیے رکھا کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نصیحت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نیکی ضرور کرو۔ کوئی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسانی خواہشات کے تحت کوئی گناہ کر بیٹھا، اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھا، تو وہ ضرور نیکی کرے۔ نیکی کرنے سے اللہ کی رحمت کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نیکی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیکی کرو، ہو سکتا ہے یہ نیکی اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پائے۔ تم نے ایک گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے ڈر کر معافی مانگ کر پھر نیکیوں کی طرف چل پڑے، تو وہ تمہاری نیکیاں اللہ کے ہاں کتنی تعداد میں بڑھ جائیں اور وزن میں تمہارے نیکیوں کے اضافہ ہو جائے۔ تو جب شیطان تمہیں بہکا دے، آپ سے گناہ ہو جائے، تو فوراً وضو کرو، کوئی نیکی کا کام کرو، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، جس سے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ ایک تو معافی مانگ لی، توبہ کر لی، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لیا، اللہ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن نیکی کرنے سے شیطان کی مایوسی بڑھے گی کہ اس نے بڑے جال بن کر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سے وہ گناہ کروایا، اور نیکی کرنے سے آپ کے درجات اور بلند ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا استقم ولتحسن خلقک، ثابت قدم رہو اور اپنے اخلاق کو درست رکھو، اسلام پر ڈٹے رہو اور اپنے اخلاق اچھے بنا کر رکھو۔ جب کوئی بات پتہ لگ جائے کہ یہ دین اسلام کا معاملہ ہے، پھر دنیاوی مفادات کے لیے یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نتیجہ 7واں 9واں 10واں 40واں قل برسی میں نے ماں باپ کی نہ کی، قوم کیا کہے گی؟ نہیں، یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اسلام میں ایک ہی تصور ہے، میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ فکر پیدا کیجیے اپنے دل میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی اولاد میں، اپنی جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے پہنچائیے۔ اے پیارے بھائی، اگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ نے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ اسلام پہ ثابت قدم رہیں، نہ قوم کی محبت، نہ برادری کی محبت، نہ لوگوں کا ڈر، نہ لوگوں کی محبت، نہ تانوں کا خوف اور نہ بدنامی کا خوف آپ کو اسلام سے دور نہ کرے۔ اسلام پہ قائم اور دائم رہیں، ڈٹے رہیں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ کا سب سے زیادہ قریبی کون ہوگا؟ فرمایا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اپنے بھائی کو ملیں تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کر ملیں۔ آپ کے اچھے اخلاق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی، توحید کی دعوت وہ پیغام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، اپنے صحابہ کو یہ درس دیا، ان کو یہ نصیحتیں کی۔ تو آج یہ کہنا کہ نہیں شیطان تم سے شرک نہیں کروا سکتا، امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ سب علماء سو کی باتیں ہیں، تاکہ قبر پرستی کا دھندا جاری رہے، مزار سازی کا دھندا جاری رہے، قبروں پہ سجدے ہوتے رہے، طواف ہوتے رہے، نظر و نیاز چلتی رہے، ان کی کاروبار چلتا رہے، اور یہ خوف ان کے دل سے نکال دیا جائے کہ شرک تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ سیدنا معاذ کو کہا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اللہ سے دعا ہے اس پیغام توحید پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، اور اسی پیغام توحید پہ اللہ ہماری موت دے۔ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے، وہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے،
یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید